بڑی معذرت کے ساتھ یہ آج حالات جو چل رہے ہیں ملک پاکستان کے، کوئی اپوزیشن پر باتیں کر رہا ہے، کوئی عمران خان اس کی پارٹی پر بات کر رہا ہے، کبھی سوچا روزے کی حالت میں کس طرف جا رہا ہوں؟ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ دیکھو جج خرید لیے گئے ہیں، اربوں روپیہ ان کو دیا گیا اور ایسا ہوا نہیں ہے، ہوں روزے دار ایسی بات کرتا ہوں، فرمایا جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کی جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ کریم اس بندے کو عذاب دینے کے لیے اس جگہ اس بندے کا ٹھکانہ بنائیں گے جہنم میں، جہاں جہنمیوں کا گندا خون، گندی پیپ جمع ہو رہی ہے، وہاں اس کو غوطے لگوائے جائیں گے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آیا تو اپنے صحابہ سے فرمایا اتاکم شہر مبارک، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان المبارک کو مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس میں بے پناہ برکتیں پیدا کی ہیں۔ یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن روزہ، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مسلمان نے اپنا اسلام ثابت کرنا ہے تو جہاں اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جو بندہ بلا عذر روزہ نہیں رکھتا، اسلام ایسے بندے کو مسلمان قرار نہیں دیتا، کیونکہ اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے روزے دار ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور تمام فقہاء اور اصولی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی چیز میں رکن رہ جائے تو چیز مکمل نہیں ہوتی۔ رکن کے رہ جانے سے چیز نامکمل ہوتی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں اور سجدہ اور رکوع اس میں رکن ہے، اگر کسی کا سجدہ یا رکوع رہ گیا ہے وہ رکعت نہیں ہے، وہ نماز نہیں اس کی۔ اسی طرح روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دو فرشتے بہت ہی مشکل ترین پہاڑ پر چڑھانے کے لیے لے گئے۔ ان دونوں فرشتوں نے مجھے دائیں بائیں سے پکڑا اور مجھے پہاڑ پر چڑھانا شروع کیا۔ جو میں پہاڑ کی طرف چڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی شدید قسم کی چیخوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جب میں پہاڑ پر چڑھا اور نیچے دیکھا تو اس پہاڑ سے نیچے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باتیں چیری جا رہی ہیں، ان کا منہ چیرا جا رہا ہے۔ جب ان کا منہ چیرا جاتا ہے تو شدت درد کی وجہ سے وہ چیختے ہیں، ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، الٹے لٹکائے گئے ہیں، منہ چیرا جا رہا ہے، شدت کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھا کرتے تھے مگر وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ جو روزہ رکھ کر توڑتے ہیں ان کی سزا اگر یہ ہے
تو جو رکھتے ہی نہیں ہیں کبھی ان کے بارے میں ہم نے سوچا؟ تو یہ رمضان ایک چینج کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، رمضان ایک تربیت کا نام ہے۔ تو اس رمضان کے کچھ خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، کچھ امتیازات ہیں اس رمضان کے۔ تو رمضان روزوں کا مہینہ ہے، شہر الصیام ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ایمان شرط ہے، انسان کا عقیدے والا ہونا شرط ہے۔ ایمان کی حالت میں جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے کہ رب کائنات مجھے اس پر نیکی نصیب فرمائیں گے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے میرا اسلام ثابت ہوگا، میں اسلام کا رکن پورا کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ روزے دار صرف کھانا پینا چھوڑ کے سمجھتا ہے کہ میں روزوں پر عمل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، سحری سے لے کر افطاری تک کوئی چیز اپنے منہ کے پاس نہیں لے کے گئے، حلال چیزیں سبھی کی سبھی چھوڑ دی، کھانا پینا حلال تھا چھوڑ دیا، پھل حلال تھے چھوڑ دیے، خوراک حلال تھی چھوڑ دی۔ فرمایا لیکن کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو بظاہر روزے دار ہوتے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، لیکن ان کے مقدر میں شام تک صرف اور صرف بھوک پیاس ہوتی ہے، اجر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ذوق میں نہیں رہنا کہ میں چونکہ کھا پی نہیں رہا اس لیے میں روزے دار ہوں۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہا لوگوں صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان کی زبان کا روزہ ہو، ہر لغو اور بیہودہ بات چھوڑ دے، ہر وہ بات جو فحش ہے وہ چھوڑ دے، تو تب یہ انسان روزے دار ہے۔ یہ حدیث واضح ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان کی زبان کا روزہ ہو، ایسا روزہ کہ جب اس کے روزے کا دن ہو وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزے دار کا مطلب یہ ہے، فرمایا جب اس کے روزے کا دن ہو اس کو کوئی گالی دے، کوئی ماں بہن بیٹی کی گالی دے دے، تب پتہ چلے گا یہ روزے دار ہے کہ نہیں۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر اس کو کسی نے گالی دی ہے تو آگے جواب کیا دے گا؟ کہے گا میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ میں ایسا روزے دار ہوں کہ اگر مجھے کوئی برا بلا کہے، گالی دے، تو جواب میں گالی دینے کی بجائے میں کہوں انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم۔ گالی میں بھی دے سکتا ہوں، تیرے ایک جواب کے کئی جواب بتا سکتا ہوں، پر نہیں کروں گا اس لیے کہ میری زبان کا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں۔
اس طرح کا روزہ لعلکم تتقون انسانوں میں تقوی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اور ایسا ہی روزہ ہے للصائم فرحتان، ایسے روزے دار کو اللہ تعالیٰ دوہری خوشی نصیب فرماتا ہے۔ فرحت عند فطر، جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو دل میں ایک راحت، سکون، مسرت اور فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کو اتنا خوش کر دے گا کہ روزے کی بدولت اس وقت فرحت محسوس کرے گا۔ آج چونکہ میں ایسا روزے دار نہیں بن سکا، اس لیے وہ راحت، وہ لطف اور وہ سرور محسوس نہیں کر رہا۔ وَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس سے اگر کوئی جھگڑ پڑا ہے، کسی نے اس کو دھکا دے دیا ہے، کوئی اس کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے لڑائی کی اس سے، تو کیا کہے گا؟ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا تجھ سے، تو نے تو دھکا دے دیا، تو نے تو لڑائی کی، پر میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس کا لطف وہی محسوس کرتا ہے جو یہ کہتا ہے۔ کل میں ضلع بہاول نگر میں تھا تو وہاں ایک بابا جی الجھ گیا کسی مسئلے میں، مسئلہ کچھ، تو انہوں نے تلخی اپنائی، تو واللہ میں نے کہا جی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ واللہ اس کا لطف سینے میں محسوس کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے لطف سینے میں محسوس ہوتا ہے کہ بابا جی میں تمہارے اس جواب کے کئی جواب دے سکتا ہوں اور حدیث سے دوں گا، لیکن چونکہ ہم الجھ رہے ہیں اس لیے میں روزے دار ہوں۔ یہ ویسے تو تجربہ نہیں کیا جاتا، ایمان یہی ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے، پر جب بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ایک لطف محسوس کرتا ہے۔ بیوی جھگڑ رہی ہے، خامد جھگڑ رہا ہے، بیٹا تلخی دکھا رہا ہے، بھائی سامنے کھڑا ہے، اس وقت یہ کیا کہ دیکھو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، واللہ اس کا لطف اور راحت آپ محسوس کریں گے۔ لیکن آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم سمجھتے ہم روزے دار ہیں، نہ دل و دماغ کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ ان امرؤ صائم کا معنی امرون یعنی میرا تمام جسم روزے دار ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس بندے نے جھوٹ بولنا بند نہ کیا، جھوٹ پر عمل کرنا بند نہ کیا، اللہ کو ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھوکا پیاسا ہے اور اللہ کو اس طرح کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو اس میں روح پیدا کرنا چاہتا تھا، لعلکم تتقون، اندر سے تبدیل ہو جاؤ، تمہاری تربیت ہو جائے، چینج محسوس کرو، تو تب جا کے تم سمجھو کہ روزہ تم پر اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ آنکھ کا روزہ نہیں ہے، والعینان تسنیان، اے مسلمان روزے دار تیری دونوں آنکھیں تو زنا کر رہی ہیں، اس کی طرف دیکھ رہی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وَزِنَاهُمَ النَّظَرُ، کہا آنکھوں کا زنا اس کی طرف دیکھنا ہے، نظر دوڑانی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے روزے دار اور فیس بک پر عورتیں دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے میں روزے دار ہوں، اور میں نہیں، والعینان تسنیان، تیری آنکھوں کا روزہ نہیں کیونکہ تیری آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ روزے دار اور آنکھوں کا زنا، کان بھی زنا کرتے ہیں، اس کی باتیں سننا، بلا وجہ سننا، بغیر ضرورت کے سننا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دل و دماغ کا روزہ نہیں ہے، اللہ کے کہنے پر اس مسلمان نے حلال چیزیں چھوڑ دی، پر اس روزے کی حالت میں اللہ کے کہنے پر نہ غیبت چھوڑی ہے، نہ جھوٹ چھوڑا ہے، نہ بہتان، نہ چغلی۔ یہ روزے دار نہیں ہے۔ کَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، اس کے مقدر میں صرف بھوک پیاس ہے، روحانیت اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم نے 6 روزے رکھ لیے تو سوال یہ ہے ان 6 روزوں نے مجھ میں تبدیلی کیا پیدا کی ہے، تقوی کیا پیدا کی ہے،
جو کام میں کرتا تھا حرام والے کتنے جن کو میں نے نشاندہی کر کے چھوڑ دیا کہ اللہ کی توفیق سے، تقوی کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے میں نے یہ گناہ چھوڑ دیے، کوئی ایک گناہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے مسلمانوں میں سے، امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، بے شمار نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پر اللہ ان کی نیکیوں کو اڑتی راکھ بنا دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے کہا کون ہے وہ یا رسول اللہ جو اتنی نیکیاں لے کے آئے اور اللہ ان کی نیکیاں برباد کر دے؟ کہا تم میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، اس طرح تہجد گزار ہوں گے۔ تہجد گزار اتنی نیکیاں لے کے آئے، برباد ہوگی کیسے؟ فرمایا اذا خلوا الى محارم اللہ انتہکوها، ہے روزے کی حالت میں پر خلوت میں جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے حرام شدہ امور کو پامال کرتے ہیں۔ روزے دار وہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے رب نے روکا ہے اس سے رک جائے، تب جا کے لعلکم تتقون کی عملی تصویر پیدا ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی داڑھی مونڈتا تھا، رمضان میں بھی داڑھی مونڈ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ روزے نے آپ پر اثر کیا چھوڑا؟ رمضان سے پہلے بھی سگریٹ نوشی کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی کر رہا ہوں، بتاؤ تبدیلی کیا پیدا ہوئی؟ لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں لازمی بات ہے تم میں تقوی چینج آئے گی، التقوی ہا ہونا، اندر سے تبدیل ہوگے۔ رمضان سے پہلے جس مجلس میں بیٹھتا تھا غیبت کرتا تھا، غیبتیں کر رہا ہوں، چغلی مسلمانوں کو لڑانا، صبح سے لے کر اب تک کتنی مجلسوں سے اٹھ کے آیا ہوں، اپنے گھر میں کتنے مسئلے ڈسکس کیے، رشتہ داروں کے، دکانداروں کے۔ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، کہ جس مسلمان نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ بولا جو دوسرے مسلمان میں موجود نہیں ہے، فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں میں یہ چیز موجود ہے، حالانکہ موجود نہیں ہے، میں ہوں روزے دار اور باتیں وہ کر رہا ہوں جو مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ آج حالات جو چل رہے ملک پاکستان کے، کوئی اپوزیشن پر باتیں کر رہا ہے، کوئی عمران خان اس کی پارٹی پر بات کر رہا ہے، کبھی سوچا روزے کی حالت میں میں کس طرف جا رہا ہوں؟ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ دیکھو جج خرید لیے گئے ہیں، اربوں روپے ان کو دیا گیا اور ایسا ہوا نہیں ہے، ہوں روزے دار ایسی بات کرتا ہوں، فرمایا جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کی جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ کریم اس بندے کو عذاب دینے کے لیے اس جگہ اس بندے کا ٹھکانہ بنائیں گے جہنم میں، جہاں جہنمیوں کا گندا خون، گندی پیپ جمع ہو رہی ہے، وہاں اس کو غوطے لگوائے جائیں گے۔ اپنا ایمان برباد کیا، اپنا روزہ برباد کیا۔ کہا جہنمیوں کے گندے خون میں، سیاہ خون میں، پیپ میں اس وقت تک غوطے کھائے گا حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک اپنے کیے کی سزا نہ بھگت لے، ولیس بخارج، گناہ اس نے ایسا کیا ہے وہاں سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، تیرے روزے نے تو تجھے تقوی دینا تھا، تبدیلی پیدا کرنی تھی۔ ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، اللہ نے تو رمضان کی برکت کی وجہ سے ہر افطاری کے وقت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دینی تھی، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی دینا چاہتا ہے، تو ایسا روزے دار کہ روزے کی حالت میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ روزے دار کون ہے؟ یہ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، پر روزے دار کون ہے؟
جس نے اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے تابع کر لیا، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کی، کوئی چیز اس طرف نہیں، اپنی نگاہ اس طرف نہیں اٹھائی، کوئی ایسی چیز نہیں سنی جس کو رب نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر روزے دار بننا چاہتے ہو، عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تمہاری عبادت اللہ کے قبول ہو تو کیا کرو؟ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کام چھوڑ دو، حرام چیزیں چھوڑ دو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم نے سمجھا لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تراویح، لمبی لمبی دعائیں، رمضان میں صدقات کرنا اور صدقات دینا، گن گن کے لوگوں کو زکات دینا، ہم سمجھتے ہیں اس سے بندہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ بھائی جو قیامت کے دن مفلس ہوگا وہ عبادت گزار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اپنے صحابہ سے اتدرون ما المفلس من امتی، جانتے ہو میرے صحابہ کون ہے میری امت کا مفلس، کنگال؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ فرمایا نہیں، کنگال میری امت میں وہ ہے جو نمازی ہوگا، جو روزے دار ہوگا، جو صدقات اور زکات دینے والا ہوگا۔ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، صدقات دینے والا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کی نیکیاں لے کے آئے گا، نمازی ہے، وصیام روزے لے کے آئے گا، روزے دار ہے، وصدقۃ زکات دینے والا، صدقہ دینے والا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ نمازی کو، روزے دار کو، اللہ کے نام پر صدقات اور زکات دینے والے کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی نمازوں اور روزوں کے باوجود قیامت کے دن کہیں مفلس تو نہیں بن جاؤں گا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جب اس نے غیبت نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، بہتان لگانا نہیں چھوڑا، بری نگاہیں نہیں چھوڑی، برا سننا نہیں چھوڑا، تو یہ سمجھتا ہے میں روزے دار ہوں۔ کہا اس کے مقدر میں صرف بھوک پیاس ہے۔ تبدیلی نہیں اس میں۔ اللہ کی طرف سے تو اعلان کرنے والے فرشتے نے پہلے دن سے اعلان کیا تھا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ او نیکیاں کرنے والے، تو پہلے سے بڑی نیکیاں کر رہا ہے، اقبل، متوجہ ہو جا، توجہ کر، خبردار کرتا ہے روزانہ، فرشتہ اس کو خبردار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اقبل، اے اللہ کے بندے متوجہ ہو جا، توجہ کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او گناہگار، او مجرم، بڑے تو نے گناہ کر لیے، تھکا دیا تو نے اپنے آپ کو، اقصر، اب تو رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دوں گا، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان بھی ہر رات ہوتا ہے، آزادیاں بھی ہر رات ملتی ہیں۔ میں دیکھوں کہ آج کی شام گزری ہے تو کیا میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو گیا جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ رب کائنات مجھے آزاد کرے تو میں نے اپنے ہر لمحے پر غور کرنا ہے، جس مجلس میں بیٹھا ہوں وہاں کیا بات کی، کیسے بات کی، کوئی غلط بات تو نہیں ہو گئی، نگاہ غلط تو نہیں اٹھ گئی، غلط سوچا تو نہیں ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ کی ہے،
رمضان میں بالخصوص اور باقی مہینوں میں بالعموم اس حدیث پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے. استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میری امت کے لوگوں اللہ سے شرم کرو جسے شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا نستحی من اللہ وللہ الحمد، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں. کہا میں حیا کی بات نہیں کر رہا، میں حق الحیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ سے شرماؤ، اللہ سے شرم کھاؤ، اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. پھر آپ نے وضاحت کی کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البطن وما هوى وان تذكر الموت والبلا ومن اراد الاخرة ترك زینت الدنیا. کہا جس میں 4 چیزیں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. اور رمضان بہترین موقع ہے کہ یہ 4 چیزیں میں اپنے آپ میں اپنا لوں. ان 4 چیزوں سے میں اپنے آپ کو مزین کر لوں. کہ پہلی چیز کیا ہے؟ ان تحفظ الراس وما وعى، کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس سر نے محفوظ کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو. میں سر کی حفاظت کرتا ہوں، دماغ کی حفاظت کرتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، زبان کی حفاظت کرتا ہوں، کانوں کی حفاظت کرتا ہوں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات کی، سر اور جو کچھ سر نے محفوظ کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو. اگر چاہتے ہیں تقوی نصیب ہو، روزہ قبول ہو، تو پھر بنیادی چیز ہے اپنا سر اور جو کچھ سر کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دماغ کی. پھر فرمایا وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں جو پیٹ نے گھیر رکھی ہیں ان کی حفاظت کرو. اپنے سینے کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اس میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور پیٹ کے ارد گرد جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. تیسری بات فرمائی وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد ریزہ ریزہ چورا چورا ہونے کو یاد کرو. آج موت بھولی ہوئی ہے، موت یاد نہیں ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہوں دلیل اس بات کی کہ موت یاد نہیں ہے. کہا موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد چورا چورا ہونا، ریزہ ریزہ ہونے کو یاد کرو. اور چوتھی چیز فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. یہ حق الحیا ہے. اور یہ رمضان میں اس لیے ممکن ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے والے سارے شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے گئے ہیں. رمضان آیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، انسانوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین جکڑ دیے گئے اور جو سر کا جن ہے وہ بھی جکڑ دیے گئے تاکہ انسان یہ ساری خوبیاں پیدا کر پائے. موقع دیا میرے رب نے. کیوں جکڑے گئے شیاطین، سر کا جن کیوں جکڑ دیے گئے؟ تاکہ یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے. ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو کہتا ہے وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، یا اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کا مسلسل پیچھا کروں گا، ان کو مسلسل گمراہ کروں گا، ان کو برباد کرنے کی کوشش کروں گا، ان گنت جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ ختم کروانے کی پوری کوشش کروں گا. یہ شیطان کا ارادہ ہے، یہ شیطان کا اعلان ہے. ہمارے رب نے کیا اعلان فرمایا؟ کہ شیطان ابلیس تو میرے بندوں کو مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کر، بنا ان کو جہنمی.
وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. میرا اعلان بھی سن لے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، میرا کوئی بندہ انگنت غلطیاں کرنے کے بعد، کھربوں غلطیاں کرنے کے بعد جس دن سچے دل سے معافی مانگے گا سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہے کو جو مڑ کے اللہ کی طرف لوٹنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والا. وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دعوت مستجابہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دعوت مستجابہ. کہا لوگوں ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں دعوت مستجابہ. اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کوئی دعا مانگے گا میں ہر صورت میں اس کو قبول فرماؤں گا. روزانہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک دعا ہے جو لازمی قبول ہوگی. کیا اہتمام کے ساتھ دن اور رات میں اللہ سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں جس سے مجھے امید ہو کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے رمضان میں ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، میں مسلمان مرد ہوں یا میں مسلمان عورت ہوں، میرے لیے رمضان میں اللہ نے پیکیج دیا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی دعوت مستجابہ. ایک دعا ہے جو ہر صورت میں قبول کی جائے گی. اللہ نے اتنے پیکیجز دے دیے رمضان میں، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں راغب انف رجل، جبریل آئے ہیں پیارے پیغمبر کے پاس آ کے بد دعا کی. راغب انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو جائے جس بندے کی زندگی میں ایک بھی رمضان آیا پھر رمضان یوں گزر گیا کہ اس کو بخشا نہیں گیا. بد دعا کی جبریل نے، سید الملائکہ نے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. فرشتوں کا سردار بد دعا کرے اور انبیاء کے سردار اس پر آمین کہیں. میرے بھائیوں جس بندے کے بارے میں بد دعا ہوئی وہ بچ پائے گا؟ کیا بچے گا اس کا؟ ایک روایت میں آتا ہے فَعَبَادَهُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت اس بندے پر، پھٹکار اس بندے پر، لعنتی ہو وہ شخص جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کو بخشا نہیں گیا. اور ہمارے گھروں میں اس طرح کے لعنتی موجود ہیں، اور جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت نہیں آتی. موقع تھا میرے پاس لعلکم تتقون، شیطان جکڑے گئے. میرے بھائیوں یہ خصوصیات ہے رمضان کی، پر اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. بڑا بہترین موقع ہے، وگرنہ تو بد دعائیں ہیں. رمضان آیا معاف نہیں کیا گیا. اور ایک روایت میں تب ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ. رمضان کے آخری دن تک یہ پیکج موجود ہے. ابھی تو میرے پاس بڑے دن موجود ہیں، آج بھی اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر کے، کچھ سستیاں ہو گئی ہیں تراویحوں میں، سستیاں ہو گئی ہیں روزوں میں، اللہ سے معافی مانگ کر باقی دن مکمل کروں تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن سکوں، پرہیزگار بن سکوں. اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، جمیع مسلمانوں کو ایک سچا صائم اور قائم بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم ہماری عبادات اور روزوں کو قبول فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ اس کی اصلاح کی توفیق دے اور معاف بھی فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.